اسی طرح اگر رزق کی تنگی ہے تو یا رزاق. اسی طرح باقی جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے وہ حسب ضرورت حسب موقع ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش بھی مانگنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی مدد سے محروم ہیں یا روک دیے گئے ہیں. یعنی اللہ کی مدد پر اللہ کی رحمت تو عام ہے، لیکن کس تک نہیں آتی جب اللہ اور بندے کے بیچ میں حجاب ہوتا ہے یا رکاوٹ ہوتی ہے، اور وہ حجاب گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں سب سے اہم مقصد جو ہو اس کو پہلے بیان کرنا چاہیے. یعنی جیسے انہوں نے فساد پھیلانے والے لوگوں کے مقابلے میں اپنی حفاظت، نجات اور اپنے دین کی حفاظت کی دعا کی، اور پھر یہ کہ دعا میں بار بار اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کی تکرار بھی کی جا سکتی ہے. یعنی بار بار یا رب، ربنا، ربی، یعنی بار بار انسان دعا کے اندر ہر بات کے اندر یا رب یا رب یا رب اس کی تکرار کرے، زیادہ دفعہ بھی اس کو پکارے. اور اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام ربوبیت ہوتی ہے اور ایک خاص ربوبیت ہوتی ہے. عام ربوبیت ساری مخلوق کو حاصل ہے، انسان، جن، چرند پرند، حیوان، فرشتے، اللہ سب کا رب ہے. لیکن خاص ربوبیت اللہ کے مومن بندوں کو حاصل ہوتی ہے جب وہ اللہ کے اس نام کے ساتھ وسیلہ پکڑتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو پھر ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور دعا جو ہے وہ نیک لوگوں کا ہتھیار ہے. یعنی دشمن کے مقابلے میں دعا جو ہے وہ ایک ہتھیار کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی جب آپ کے پاس کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، آپ خالی ہاتھ ہیں، آپ کمزور ہیں، دعا آپ کو سب سے زیادہ اسٹرینتھ دیتی ہے، آپ کے اندر قوت پیدا کرتی ہے. اور دعا کرتے ہوئے انسان کو وجہ بھی بتانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے کیوں مانگ رہا ہوں. جیسے انہوں نے کہا نا کہ انک انت العزیز الحکیم، ہم تیری طرف اس لیے آئے ہیں کہ تو غالب ہے، تو حکمت والا، تو سب کچھ کر سکتا ہے. حکیم کا ایک معنی حاکم بھی کیا گیا، یعنی حکم تیرا ہی چلتا ہے، اس لیے ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ تو کر سکتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کی دعاؤں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ دعا مانگتے تھے تو وہ جزیات کے ساتھ بھی دعا مانگتے تھے. یعنی وہ کس طرح کہ جو ان پر اللہ کی نعمتیں ہوتی تھی ان کا ذکر کر کے. مثلا یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اب اس میں آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے ملک دیا، یعنی بادشاہت دی، دنیا کی نعمت کا ذکر کیا، بول کے منہ سے کہا. اور پھر وعلمتنی من تأویل الاحادیث، باتوں کی تعویل اور حکمت سکھائی مجھے، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا. یعنی علم بھی دیا، بادشاہت بھی دی. یہ دو بڑی نعمتیں تھیں، ان کا ذکر کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اس کو پکارا، فاطر السماوات والارض انت ولی، فاطر اور ولی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آخر میں اپنی حاجت پیش کر دی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. دو نعمتوں کا ذکر کیا، دو چیزیں مانگی، توفنی مسلما، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، اور میری تمنا یہ ہے، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کا ساتھ دینا. کیونکہ یہ بڑی زبردست دعاؤں میں سے، اس سے بڑی انسان کی کوئی خوش قسمتی نہیں کہ اس کی زندگی بھی نیک لوگوں کے بیچ میں ہو اور اس کی موت بھی نیک لوگوں کے بیچ میں ہو. اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا. انسان جب آخری وقت میں نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اس کو کلمہ پڑھوائیں گے، وہ اللہ کا ذکر کریں گے، وہ فضول فالتو باتیں نہیں کریں گے، اور اس طرح اس شخص کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہوگا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی جب دعا مانگنی ہو نا تو کہا کر اللہ تو نے پانی پلایا، تو نے مجھے یہ چیز عطا کی، تو نے مجھے یہ علم دیا، مجھے سیکھنے کا موقع دیا، مجھے سکھانے کا موقع دیا، یا رب تو مجھے یہ نعمت بھی عطا کر دے. اور سب سے بڑی نعمت کے حسن خاتمہ، زندگی جیسے بھی گزرے آخری وقت اچھا ہونا ہی خوش قسمتی کی علامت ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو. تو یعنی یہ ہماری دعاؤں میں سے خاص دعا ہونی چاہیے
تو دعا میں علت کو بیان کرنا، نعمتوں کا ذکر کرنا اور ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور پھر جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور دعا مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ کے نام بھی آنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا پتہ ہونا چاہیے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کریں، کیونکہ وہ اشرف العلوم میں سے ہے، یعنی اس علم میں سے جو سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ علم ہے. کیونکہ جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر اس کی عبادت کے اندر اس کا دل لگے گا اور محبت سے عبادت کرے گا، شوق سے دعا مانگے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرے گا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا، اے ہمارے رب تو ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے. یہ دعائیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے نوجوانوں کی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا جو بنی اسرائیل پر بہت ظلم و ستم کر رہے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات، چمکتا ہاتھ، عصا کا اژدہا بن جانا اور دیگر معجزات دیکھ کر بھی اور پھر خاص طور پر جادوگروں کی شکست کھانے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، یعنی فرعون اور اس کے سردار جو تھے، سوائے اس کی قوم کے چند نوجوان لوگوں کے. اور دوسری طرف فرعون کا ظلم اور بڑھ گیا، بجائے اس کے کہ وہ معجزے دیکھ کر ایمان لے آتا اور زیادہ ظالم بن گیا. تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیتیں دی گئی، ہم سمجھتے تھے کہ آپ آئے ہیں اب ہماری نجات ہوگی، اب پھر ہمارے اوپر فتنہ آ گیا ہے، مصیبت آ گئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر اور توکل کی تلقین کی کہ اگر تم واقعی مسلمان ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر اسی پہ بھروسہ کرو، وہ ضرور تمہیں نجات عطا کرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نوجوانوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ اس کے مطابق دعا بھی مانگی، زبان سے بھی اقرار کیا کہ ہم صرف اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنانا کہ وہ ہم پہ غالب آ جائیں اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہی حق پر ہیں. کیونکہ ظالم دشمن جب غالب آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتا، اپنی کامیابی کو وجہ سمجھتا ہے اپنے حق پر ہونے کی، ٹھیک ہے کہ میں ہی حق پر ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یا رب ہمیں ان کے ہاتھوں عذاب نہ دے اور اس کافر قوم سے نجات دے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کتنا زمانی فاصلہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں، لیکن کتنی سملیرٹی ہے دونوں پیغمبروں کی تعلیم میں اور ان کے ماننے والوں کی دعاؤں میں. تو پیغمبر جو ہیں وہ اپنی قوم کو ہمیشہ توکل کا درس دیتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے. اگر آپ مسلمان بن کے جینا چاہتے ہیں نا تو یہ پاسبل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کر سکے، کیونکہ دنیا میں بہت مشکلات ہیں، گھر کے اندر بھی ہیں، باہر بھی ہیں، مخالفتیں بھی ہیں، بہت کچھ ہے. تو جب آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ بے خوف ہوتے ہیں، پھر آپ امن میں آ جاتے ہیں، پھر آپ پرسکون ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہے جو میرے معاملات کو دیکھ لے گا. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ پر توکل کرنے کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1، دنیاوی حاجتوں کے حصول اور دنیاوی تکلیفوں کو ہٹانے میں اللہ پر توکل، یعنی دنیا کی کوئی مشکل ہے تو اس کے لیے آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. دوسرا ہے اللہ کی پسند اور رضا کے حاصل کرنے کے لیے اللہ پہ توکل کرنا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا. اب اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، یعنی ایمان میں ترقی ہے، یقین میں اضافہ ہے، اسلام کی طرف دعوت ہے، عبادات کو بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی توفیق سے ہوتی ہیں. تو دونوں صورتوں میں انسان کو اللہ کافی ہو جاتا ہے. یعنی جب بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے.